مسلمانوں کے حقوق آج ہمارا موضوع ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں ہر شخص اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دوسرے کے حقوق پورے کرنے میں وہ بہت زیادہ کوتاہی میں ہم دیکھتے ہیں، اسے بہت زیادہ کوتاہی میں ہوتا ہے۔ دوسرے کے حقوق اسے پورے نہیں کرنے، اپنے حق کا نعرہ لگانا ہے۔ اولاد ماں باپ کے مخالف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، بعض اوقات ماں باپ اولاد سے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر رشتے، ہر شعبے میں ہر شخص اپنے حق کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق جو اس پر ہیں ان کی ادائیگی میں انتہائی غافل نظر آتا ہے۔ میں فقیہ اللہ سر سے آج موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے حق کہتے کسے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو ایک ذات کے لحاظ سے کسی دوسرے ذات پر پوری کرنی لازم کر دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر جس ذات کی خاطر وہ لازم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم پر وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر وہ بندے ہیں سامنے، بندے کی ذمہ داری بندے پر ہے تو وہ اس بندے کا حق کہلائیں گے۔ مثلا اگر ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر تو یہ ماں باپ کے حقوق کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بیوی کے شوہر پر، شوہر کی بیوی پر۔ تو اب مسلمانوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوگا وہ ذمہ داریاں جو ہمیں شریعت نے لازم کر دی ہیں ایک مسلمان کے لحاظ سے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو میدان محشر میں پھر حساب ہوگا کہ تم نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی۔ کیونکہ جب ہم امپلائی ہوتے ہیں، ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب ہم پورا کرتے ہیں تبھی سیلری کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی نوکری، اپنی جاب صحیح کی تھی، کوتاہی تو نہیں کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو پھر بالکل ہمیں جنت کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں گویا کہ اجرت دے دی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس طرح کے ہماری نیکیاں نکال کے اس شخص کے نام اعمال میں، اور اس سے اگر ہمارا وہ کمی اور کوتاہی کا معاملہ پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر ہمارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، جس کی بھی حق تلفی ہم سے۔ جی ہاں، اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لحاظ سے کس پر کیا ذمہ داری رکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ بعض اوقات تو اپنی بس ذمہ داری، دوسرے کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، تمہیں یہ پورا کرنا ہے، اپنا نہیں۔ اور بعضوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ذمہ داری کیا ہے۔ صحیح۔ تو وہ غیر ذمہ داری کو ذمہ داری بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بیویاں مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں مجھے الگ رہائش دو۔ اب الگ رہائش کا کیا تصور ہے؟ وہ کہتی ہیں پاکٹ منی دو، حالانکہ شوہر نان نفقہ مکمل طور پہ دے رہا ہے، تو پاکٹ منی کا کیا کوئی شرعی تصور ہے کہ آپ کے لیے تو میرا حق ہے پاکٹ منی؟ حق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری شوہر پر آپ کے لحاظ سے لازم کی ہے، ثابت کریں حق ہے بھی یا نہیں۔ ہاں، یہ جو جب حق کی صحیح تعریف ذہن کے اندر ہوگی نا تو پھر ہم صحیح طریقے سے ایک مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور اسے پورا کرنے کا شعور بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہی ہے مفتی صاحب کہ اپنے وضع کردہ حق ہیں، مطلب ہمیں آشنائی نہیں ہے کہ کون سا حق ہے اور کون سا قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں۔ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے کیا بتائیں، کیا وضع کی ہے مسلمان؟ اس میں تو بہت تفصیل ہے، ٹھیک ہے، پھر میں مسلمان کی جہت سے حقوق بدلتے ہیں۔ اگر سامنے ماں باپ ہیں، حق کچھ اور ہوں گے، اولاد کا حق، استاد کا، شاگرد کا، ریاست کا حق، حکمران کا، رعایا کا حق، وہ پھر اس پہ تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید اس پہ کلام کروں، شرعی کچھ نقطے انشاءاللہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے حقوق کے حوالے سے، اسپیشلی مسلمانوں کے حقوق۔ تو آج موضوع یہی ہے، میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ علامہ صاحب اس حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین جو اجتماعی نظام ہے اس کا باقاعدہ تصور پیش کرتا ہے، ٹھیک، کہ آپ نے اس اجتماعی نظام میں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں کثرت سے آیات، احادیث طیبہ میں کثرت سے احادیث آپ کو ملیں گی۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہاں قرآن نے ایک اجتماعی نظام پیش کیا ہے کہ آپ اس اجتماعی نظام میں کن اصولوں کے تحت رہیں گے اور کن چیزوں سے آپ کو بچ کے رہنا ہے۔ صحیح۔ یہ تو اسلام کا ایک بنیادی جو تصور ہے اس حوالے سے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بہت ساری اخلاقی اقدار دی ہیں اسی پیش نظر کہ جب آپ نے ایک اجتماع میں رہنا ہے تو کس خوبصورتی سے رہنا ہے، اس معاشرے کو کیسے مثالی بنانا ہے۔ تو اس کی ایک اخلاقی قدر یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو نفس کو اپنے لیے پسند آ رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند آئے۔ یہ اتنی بڑی اخلاقی قدر ہے کہ اگر یہ پیدا ہو جائے نا، اگر یہ لوگوں میں سما جائے،
اگر یہ لوگوں کی پریکٹیکل اور عمل میں آ جائے تو باخدا آپ دیکھیں گے نہ دکانوں پہ جھگڑے ہوں گے، صحیح بات، نہ آپ دیکھیں گے کہ ٹریفک میں کے اوقات میں سگنل پہ جھگڑے ہوں گے. یعنی جگہ جگہ جتنے عموماً جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے، اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہے، خود غرضی سے کام لے رہا ہے اور مفاد پرستی سے کام لے رہا ہے. خود غرضی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ اخلاقی قدر ہو، مفاد پرستی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ اخلاقی قدر ہو. اگر کوئی زندگی میں خود غرضی مفاد پرستی سے کام لے رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس اخلاقی قدر کو کل کر رہا ہے. جو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے لیے پسند کریں تو وہی اپنے صحابہ کرام کو دیکھیں. مواخات کے وقت میں آپ دیکھ لیں یا وہ جو جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ خود پیاسے ہیں اور جان جا رہی ہے لیکن اگلے پیاسے تک پانی پہنچا رہے ہیں. سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو ہمیں اس حدیث کو بہت پیش نظر رکھ کے اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. قرآن نے بھی کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم خود اسے پسند کرتے ہو، ردی مال اللہ کی بارگاہ میں نہ دو. یعنی جو تم جو اپنے نفس کو اپنے لیے پسند آ قیمتی چیزیں تمہیں پسند جو آتی ہیں، میرے نفس کو پسند آ رہا ہے وہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی صحابہ کرام کی مثالیں، ان کے ایثار کی، کیا ایثار کا پہاڑ ہوا کرتے تھے ان کے جذبے. اور ایثار جس حضور میں سر کے بل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور اس وقت انہیں حضرت قبلہ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب وضع بھی فرما رہے تھے. بنیادی طور پہ میں نے جاننا چاہا حق کسے کہتے ہیں. مفتی محمد اکمل صاحب نے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ وہ ہم پہ وضع کیا. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک بریک ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ علامہ قبلہ سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب سے بھی مزید کچھ سوال کریں گے. کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اسلحہ اٹھائے تو اس حدیث کی روشنی میں ہم موضوع ہے ہمارا مسلمانوں کے حقوق کو جاننا چاہیں گے. یہ کیسے دیکھتے ہیں شاہ صاحب اس حدیث کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ سمجھتے ہیں ان کے انداز میں ایک وقفے کے بعد. مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ، کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو عام طور سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ شرعی مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ سے ظاہر ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کسی مسلمان کو سلام یا چھینک کا جواب نہ دینا قصداً یا بے دھیانی میں، جلد بازی میں، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں بے دھیانی میں ہو تو پھر تو معاف ہے. جیسے آپ کسی کام میں مصروف ہے، میں نے آ کے سلام کیا، آپ نے سنا ہی نہیں، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، ٹھیک تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات صرف نظر جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے، صحیح. لیکن اس شخص کو صرف نظر کرنے کا، جواب نہ دینے کا شرعی طور پہ حق حاصل ہوتا ہے. جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں آ کے آپ کو سلام کر دوں. ٹھیک ہے. آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بحکم حدیث جو نماز کے انتظار میں ہے وہ گویا کہ نماز میں ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی لیے جو بڑے بوڑھے آ کے دیکھیں آپ ہال میں داخل ہوں گے السلام علیکم سب کو سلام کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں. اچھا اور اس پہ پھر مزید یہ کہ ارے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے، سلام کے جواب نہیں دیتے ہو، تو یہ غلط ہے. اسی طرح آپ واش روم میں ہیں، استنجا خانے میں ہیں، کوئی آپ کو سلام کرے تو جواب نہیں دیں گے. اب باقی رہا کہ جان بوجھ کر جواب نہیں دینا، تو چونکہ قرآن عظیم میں سلام کے جواب کا صراحتاً حکم ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ سلام تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. واجب ہے. جواب دینا واجب. اور اتنی آواز سے جہاں کہیں کہو یا پڑھو کے الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں. ٹھیک ہے. اور جب سامنے والے کو جواب دینا مقصود ہے تو اس تک آواز پہنچنی چاہیے. بالکل صحیح. اب ایک بڑے بوڑھوں کو یہ بھی دیکھا ہے، کوئی برا نہ مانے ہمارے بزرگ، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، عمومی طور پر ہوتا ہے سلام کریں السلام علیکم، ہاں ٹھیک ہے، اتنا بھاری سر، یا السلام علیکم کہا تو جبکہ واجب ہے. ہاں جواب میں کہتے ہیں جیتے رہو بیٹا. ہاں یہ نہیں ہے، جیتے رہو نہیں، وعلیکم السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر انداز سے جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا چھینک کے جواب کی چونکہ صراحتاً حکم نہیں ہے، اس کو درجہ استحباب میں رکھا ہے کہ اگر کوئی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو یرحمک اللہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس وقت کہنا سنت مبارکہ ہوگا، جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے گا. ٹھیک ہے. آپ کو چھینک آئی، آپ کچھ نہیں کہہ رہے تو مجھے یرحمک اللہ کہنا مستحب بھی نہیں ہے. اچھا یہ پھر اس وقت مستحب ہوگا جب الحمدللہ کی آواز آپ کے کان تک. ہاں ایک فریق نے جب تک الحمدللہ بآواز بلند نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تیزی سے ایک اور سوال بھی شامل کر لیتا ہوں. عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا اور مصیبت میں اس کی مدد، یہ مسلمان کا حق ہے. یہ حق کس پر لازم ہے؟ قریبی مسلمان پر، یا کوئی بھی اگر یہ کام کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر بھی وہی چیز ہے کہ جس کو اطلاع مل گئی اور وہ ادائیگی پر قدرت بھی رکھتا ہے.
ٹھیک ہے، جیسے عیادت کا مسئلہ، کوئی یو کے میں ہے، کوئی یو ایس میں ہے، یہاں کوئی بیمار ہو گیا تو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، فون کر لیں یا ویڈیو کال ہو گئی جو آپ سے، ویڈیو کال پر ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کو اطلاع ہی نہیں ملی اور کوئی بیمار ہے یا کوئی فوت ہی ہو گیا، یا اطلاع ہے لیکن جنازے میں کیسے آئیں پاکستان، مجبوری ہے، صحیح، تو پھر یہ حق وہ تو ساقط ہو گیا۔ ہاں جو قریب لوگ ہیں آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے، ان کو تنگی فرصت بھی لاحق نہیں ہے، کوئی عذر بھی لاحق نہیں ہے، آرام سے آ سکتے ہیں اور پھر وہ شرکت نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک مسلمان کے حق میں کوتاہی کا ارتکاب ہوگا۔ لیکن اس میں بھی حکم یہی ہے کہ جنازے میں شرکت جو ہے ہر ایک پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کچھ لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شرکت کرے اس کو 1 قیرات اجر ہے، اور اگر وہ دفن تک بھی ساتھ رہے تو 2 قیرات اجر ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ قیرات کیا ہے؟ تو فرمایا کئی پہاڑوں کے برابر، یعنی 1 قیرات کئی پہاڑوں کے برابر، یعنی بہت ثواب ملے گا۔ اس طرح عیادت کے بہت فضائل سرکار نے بیان فرمائے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے صحابہ کی عیادت نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو مستحب ہے کہ کیا جائے۔ اچھا قبل از سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، قبل از عید جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ عید پر اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں کہ پہلی عید ہے، تو اس کے لیے کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی دیکھیں شرعی حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا شوہر کے علاوہ کوئی اور فوت ہو جائے ٹھیک، تو 3 دن سے زیادہ اس کے لیے سوگ جائز نہیں، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، ٹھیک ہے، سوائے شوہر کے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی ٹھیک ہے، بیوی کے لیے۔ تو یہ حکم پھر عام رکھا گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا 3 دن تک آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں، اچھا 3 دن کے بعد اگر آپ جائیں گے تو یہ غم تازہ کرنے والی صورتحال ہے۔ ہاں دیکھیں نا گھر والے نئے کپڑے نہیں بناتے تو عید اب پر، ہمارے ہاں یہ بالکل بدعت، اس کو سنت نہیں کہیں گے کیونکہ یہ حکم کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے ٹھیک ہے، کہ جی یہ عید ہم نہیں منا رہے، کیوں؟ والد صاحب فوت ہوئے ہیں، اس عید پہ کپڑے نہیں بنیں گے۔ اچھا لوگ آ رہے ہیں عید پر، یعنی معکوس مسئلہ ہو جاتا ہے، قلب موضوع لازم آتا ہے کہ عید تو خوشی کے اظہار کے لیے ہے اور آپ آ کے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحیح، اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آ کے ڈھول ڈھمکا بجانا شروع کر دیں، ایک غم محسوس ہونا الگ چیز ہے، اظہار غم ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تعزیت کرنے عید کے دن پہنچے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں جائیں، پیار سے بیٹھیں، کھانا کھائیں پئیں، نئے کپڑے بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ جو ہے کہ جو خواتین کی رائج کردہ غم رسومات کو ہیں تازہ کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ یہ ہمارا ریلیجس ایونچول سیلیبریشن ہوتا ہے عید، اور اس پہ خوشی کا حکم ہے اور خوش ہونے کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اس وقت سوگ اور وہ جو پرانا ہو گیا ہو کسی کا انتقال حضرت نے واضح فرما دیا، تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو آشنائی حاصل ہو گئی ہوگی۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ سن کر صرف کانوں سے سن کر کانوں سے نکال دینا مقصود نہ بنائیں، بلکہ اس نشست میں جب اللہ نے آپ کو شامل کر ہی دیا ہے تو اسے موقع کو غنیمت جان کے، ملک کے اتنے بڑے اکابر علماء اکرام کی آپ کو صحبت ملی ہے تو ان سے علم سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، امپلیمنٹ کی شکل دیں، اسے میدان عمل میں آئیں۔ تو اس لیے مفتی صاحب قبلہ آپ سے مجھے ایک سوال چاہتا ہوں، دعوت قبول کرنا مسلمان کا حق ہے، لیکن اگر اس کی دعوت میں جانے سے ہمارے کسی ضروری کام میں ہر جاتا ہے یا کوئی اور مصروفیت جس کی بنا پر ہم اس کی دعوت میں نہ جا سکے، تو کیا یہ اس مسلمان جس کی ہم نے دعوت کو قبول کیا تھا اس کی حق تلفی میں شمار ہوگا؟ دیکھیں یہ دعوت ولیمہ کے بارے میں تو سختی فرمائی ہے سرکار نے، اور اسی لیے اس کو قبول کرنا سنت مؤکدہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جانا لازمی ہو گیا موقعہ، مطلب سنت مؤکدہ، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جانا چاہیے، ترک کی عادت مناسب نہیں ہے، اگر عادت ہی بنا لیں بہت زیادہ تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اب باقی جو ہے اکثر مستحب بات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں باقی تو مستحب ہے قبول کرنا، اس میں اب انسان کی مجبوریوں کا بالکل شریعت لحاظ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص مصروف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کا اس وقت آفس ٹائم ہے یا اوور ٹائم اس کو زبردستی لگوا رہے ہیں ادارے والے، وہ نہیں آ سکتا، تو پھر یہ کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ فارغ ہیں، کوئی آپ کی مجبوری بھی نہیں ہے اور آپ کے نہ جانے سے کسی کی دل آزاری متوقع ہے، صحیح، اس وجہ سے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ آپ حقوق میں ہی آتی ہے بعض بات، امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے اب کوئی خاص طور پر علماء کو بلایا، کوئی معظم دینی، کوئی خاندان میں ایسا ہوتا ہے جو مرکز نگاہ ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی آمد ہمارے پاس ہو، نہ آئے تو لوگ پوچھتے ہیں فلاں نہیں آیا تمہارے پاس، تو اس کو ذرا تکلیف ہوتی ہے، اس لحاظ سے
دعوت قبول کرنی چاہیے. اچھا پھر دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں وہاں کے ماحول کو دیکھنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ معظم دینی کو. اگر وہاں اکثر آپ دیکھیں ہال میں میوزک چل رہا ہوتا ہے, صحیح بات ہے, اور بند ہی نہیں کرتے ہیں, مرد و خواتین کا اختلاط, پھر اختلاط مرد عورت کا, خصوصاً جب وہ مطلب سب چیزوں سے فارغ ہو کے فوٹو سیشن شروع ہوتا ہے تو دولہا دلہن کو ساتھ بٹھا لیا, ہلڑ بازی ہو رہی ہے, اور ایک ایک آ کے کھڑا ہو کے, ہاں تو وہ پھر وہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں. ایسی جگہ پر کہ جہاں گانے ہوں, اس طرح خراب چیزیں ہوں, اگر کوئی اس وجہ سے وہاں نہیں جاتا تو بالکل حق بجانب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بامر مجبوری غیر معظم دینی عام آدمی کو جانا ہی پڑ جائے تو اس مجلس محفل سے کافی دور ہٹ کے اس کو بیٹھنا چاہیے, کہ الگ ٹیبل اپنی مختص کر لے, اپنے ہم ذہن لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے, اس میں گیدرنگ میں شرکت نہ کرے. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث پاک ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی مقام پر موجود ہے اور وہاں کوئی برا کام ہو رہا ہے اور وہ اس کو ختم کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا لیکن دل میں اسے برا جانے, تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں. اور اگر کوئی وہاں موجود نہ ہو اور کہیں برائی ہو رہی ہے اور وہ دل میں اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ اگر وہاں چلے بھی جائیں تو پھر دل میں کراہت رکھیں, جیسے بامر مجبوری رشتوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جانا ہی پڑ جاتا ہے, تو پھر وہاں پہ دل میں کراہت رکھ کے علیحدہ بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت سیر حاصل مجھے جواب ملا. مزید اس پہ کچھ بات کرنی ہے مجھے مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص ہاتھا پائی کرے تو جوابی وار کرنا جائز ہے؟ شرعی طور پہ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اولاً تو دفاع کی تو اجازت ہے ہی ہے, یہ تو نہیں کہ جیسے بہرحال وہ تو ہے کہ ایک گال میں تھپڑ مارو اب دوسرا بھی آگے کر دو, یہ آج کل کا دور ویسے ہے نہیں. ہاں صحیح بات اگر ہے, صرف گال آگے کریں گے وہ دانت بھی توڑ دے گا. صحیح بات, آج کل وہ ہے ناک کے بدلے ناک والا دور تو ہے. وہ سامنے والا بھی کچھ مطلب یہ کہ شریعت جانتا ہو نا تو پھر اس کو حیا شرم آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حالت روزہ میں تم سے جھگڑا کرنے لگے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. صحیح. تو وہ سامنے والے جو روزے کا پاس لحاظ کرتا ہے, جو روزے کا ادب کرتا ہے, اس کے ابھی غصے میں اس کی توجہ رمضان اور روزے سے ہٹ گئی, صحیح, فوراً اس کے ذہن میں آئے گا, وہ شرمندہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. لیکن آج جو اتنا اگر کوئی بے حیا آدمی ہو کہ روزے میں رمضان میں اعلان سگریٹیں پی رہا ہو جی, اور روزوں کو برا کہہ رہا ہو, علماء کو گالیاں بک رہا ہو, اس سے آپ کہہ کر دیکھیں وہ اور آپ کو تمغے دے دے گا. بالکل صحیح بات ہے. تو یوں حدیث کے مصداق کو سمجھنا اور پھر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کرنا, یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصے کلام یہ کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کر دیتا ہے تو دفاع کا حق تو حاصل ہے, آپ دفاع کریں. اچھا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا باز نہیں آ رہا تو پھر اٹیک کی بھی اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اصول ہے کہ ہاں ایک تھپڑ کوئی مارے آپ بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں, کوئی آپ کو دھکا دے آپ دھکا دے سکتے ہیں, بدلہ لینا جائز ہے. لیکن منع کیوں کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب وہ دھکا دے تو ظالم آپ اس سے اور آپ مظلوم, آپ اس سے بڑھ کر اگر جواب دے دیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے, وہ مظلوم. ہاں یعنی حد, اس کی جو حد ہے, حد مقرر نہیں کر سکتے نا, اس تھپڑ آپ کو مارا ہے اور آپ جواب میں مار رہے ہیں تو لمٹ تو نہیں آپ بالکل قائم کر سکتے. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ کی بارگاہ میں مظلوم بن کر پہنچنا ظالم بن کر پہنچنے سے بہت بہتر ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو ایسی صورت میں اپنا دفاع کرتے رہیں اور اس کو سمجھائیں. ویسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے جب دو کی لڑائی ہوتی ہے نا, شروع میں آگے نہیں آتے, ایک آدھ ذرا پڑھنے دو, مزہ آئے گا نا ذرا. کسی کے پڑھتا ہے کوئی لوز ہوتا ہے پھر آدھے ایک دم بیچ میں آ جاتے ہیں, بولتے ہیں یار اب بس اب اس کو روک لو یار, زیادہ پٹ گیا ہے یہ. صحیح بات. یہ بھی غلط رویہ ہے. نہیں سر آج کل تو موبائل نکال کے ایک جملہ بیچ میں کہہ دیتے ہیں اگر ان کا مارنے کا ارادہ نہیں بھی ہے, مارنا مت مارنا مت مارنا مت مارنا مت, اس کا اثر جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے. ظاہر یہ تو اناؤنسمنٹ ہے نا, اس کو دعوت دے رہے مارنا مت مارنا مت, اب وہ جو ہے نا وہ رکھ کے مار دیتا پھر اسی بات کو سن کر. اچھا دوسری بات یہ آج کل تو ایک اور تماشائی بڑھ گئے تو روکتے ہیں, جی جی جی. نہیں سر آج کل ایک نیا وائرس ہے, تماشائی بنے ہوئے ہیں, جہاں جھگڑا ہوا وہیں موبائل فوراً باہر. موبائل کے مقاصد جو تھے نا وہ اب کچھ اور بن گئے, مطلب یعنی یہ تک یہ میں نے خود آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن بہرحال یہ سوشل میڈیا وغیرہ پر اگر کسی کو پکڑ کر مار رہے ہیں اور جلا رہے ہیں نا جی تو بھی ویڈیو بنائی جاتی ہے, روک نہیں رہے, ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ دیکھو کوئی مار رہا ہے, کوئی جل رہا ہے, کوئی ایسا ہے. دیکھیں چور کو پکڑ لینا اور غیر اختیاری طور پہ تھوڑا بہت زد و کوب ہو جائے, غیر اختیاری طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ بھی چل جاتا ہے. لیکن اس کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو یا جلا دو, یہ بالکل اجازت نہیں ہے. ریاست کے کاموں میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی, آپ پکڑ کے پولیس کو دیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ رشوت دے کے چھوٹ جائے گا تو آپ کا یہ ذمہ داری نہیں ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لے گا. ٹھیک ہے. آپ پکڑ کے کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں, اس میں نقصان کیا ہوتا ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں, چار آپ کے دشمنوں نے کہا یار گل کو پکڑ لو اور مارو پیٹو شور مچا دو, چوری کر رہا تھا, گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے, گن پھینکی پاس میں آپ کو مارنا شروع کر دیا, کسی کو بھی مار سکتے ہیں آپ اس طرح.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال جو آپ کے کویشچن کے اعتبار سے دفاع ہو سکتا ہے صحیح، لیکن اٹیک نہ کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ اب یہ تو ہے باہر کا، اب ذرا گھر کا آ جائیں۔ بعض اوقات شوہر پٹ رہا ہوتا ہے دو بیویوں کے درمیان، خاص طور پہ بڑا بیچارے مظلوم صورتحال ہے، یعنی پہلے تو شوہر حضرت اس پہ ایک شعر ہو جائے، یہ بھی اچھا ہے صرف سنتا ہے، بولتا دل تو قیامت ہوتی۔ فرمائیے، پھر فرمائیے۔ ایک بچی تھی، ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، صحیح، نام نہیں لیتا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو زمین پہ لٹا کے اسے گردن پہ چھری رکھ دی اور کہا 3 طلاقیں دیں۔ بڑی طاقتور تھی۔ اس نے ڈر کے 3 طلاقیں دے دی، تو پوچھ رہی اب یہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ استغفر اللہ۔ اچھا، تو یہ حال ایسے بڑے بڑے سر احوال زندگی بڑے یہی مزے ہے۔ کے واقعات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل معاف ایسا ہے۔ فرمائے۔ بہرحال معاف تو فرمائے۔ ایسی صورت میں دفاع کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک بس آخری بات، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر والد صاحب والدہ کو مار رہے ہوں تو اولاد کو اس چیز کا حق نہیں کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے اچھا، یا اس کے سینے پہ چڑھ جائے یا آگے آ کے کھڑا ہو اچھا، جائے، ماں پہ ظلم ہو لیکن رہا ہے۔ یہ سن تو لینا، اب پوری بات ہونے دے۔ سر میں گھبرا گیا آپ کی بات سن کے۔ اچھا باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا لیکن ماں کو پٹنے بھی نہیں دے، اچھا، تو ماں کے سامنے آ جائے، باپ کی مار اپنی کمر پہ کھا لے، ڈھال بن کے آ جائے۔ ڈھال جائے۔ تو دیکھیں دفاع کا ہی حکم ہے ہر جگہ تقریباً، تو دفاع بہت اچھا آج کے دور میں۔ اچھا، ایک اور بات یاد آئے گی تو میں عرض کروں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ بھی اسکول میں اگر بچے کو مارتے تو کیا کریں، ٹھیک، تو ایک صاحب فوراً بولے کہ کیا کریں، بچے کو ہم نے تو سکھایا ہوا 2 ہاتھ مار کر آ، پٹ کے نہیں آنا۔ صحیح بات ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سامنے والا زیادہ طاقتور ہو، صحیح آپ بات ہے، بچے کو لڑنے کی ترغیب دے رہے ہو، نقصان ہو آنکھ پھوڑ دے، ہاتھ توڑ دے، نقصان ہو جائے، اور بالکل۔ آج کل اتنا خراب ماحول ہے، گن نکال کے مار دے جی جوش جی میں بچہ، جی 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 اس پہ کیا کیس بنے گا؟ صحیح بات ہے، نابالغ ہوا تو کیس ہی نہیں ہے، چند سال کی سزا، اور پھر وہ بیچارہ بھی کسی کا بچہ ہے، جیل میں جائے گا، واپس آئے گا، کیا بن کر آئے گا؟ صحیح بات ہے، صحیح تو بات اس طرح کی ترغیبیں جو ہے نا بعض اوقات یہ اولاد کو غلط دی جا رہی ہوتی ہیں کہ پٹ کر نہیں آنا گھر میں، آیا تو یہ جوتی تیرے باپ کی یہ پڑے گی۔ ارے بھائی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ کیا آپ؟ بات؟ تو کسی کے بچے کو خواہ مار کر آ جائے، سر پھاڑ دے، صحیح بات، آپ کے بچے پہ کیس بن جائے، شدت پسند بنا رہے ہیں گھر جی میں۔ ہاں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پیار محبت کا ماحول اپنے بھائیوں کے ساتھ، دفاع ضرور کریں لیکن اس کو پیار محبت سے اپنا بنائیں۔ بالکل حضور، کچھ شرعی سوالات میں چاہتا ہوں شامل کیے جائیں۔ کیا کسی صورت میں شرعاً اس سے آگے حد تک جانا بھی جائز ہوگا؟ جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جوابی کاروائی، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ کبھی کوئی پٹ پٹا کے وہ پہنچ گیا، اب اس کے دل میں یہ بات ہے اور نکل نہیں رہی فطری طور پہ کہ مجھے بدلہ لینا ہے، اور جوابی کاروائی کی حد سے بڑھ کر وہ کوئی کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، تو پہلے عرض ہی کیا تھا کہ جتنا کسی نے ظلم کیا ہے جی، یا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اتنا بدلہ لینے کے تو حقدار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مقدار کا تعین چونکہ بہت دشوار ہے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک رول ماڈل بن کر دکھایا سبحان کہ اللہ، کسی نے اگر کوئی معاملہ ایسا کیا لیکن حدود شرع کو پامال نہ کیا ہو، جی جی، کفار کی طرف سے کسی کی ہاں ہاں طرف سے ٹھیک ہے، ہوا، وہ تو پھر سرکار نے عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ سبحان اللہ، لیکن جب حدود شرع کو پامال کیا گیا اور احکام نازل ہو چکے تھے تو پھر آپ نے حد جاری بھی فرمائی۔ بالکل ٹھیک، لیکن اپنی ذات کی خاطر انتقام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سرکار نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا۔ اللہ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کام میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا تو سرکار اس سے انتقام لیتے، یعنی اس کو سزا اس کو جاری فرماتے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے میں ایک دفعہ یو کے میں تھا تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ صاحب ایک شخص نے میری دشمنی میں میرے بھائی اور بھابھی پہ فائرنگ کی ہے، اب میں چاہتا ہوں پاکستان جاؤں اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو سمجھایا ہاں شرعی لحاظ سے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ اگر آپ کسی کے اوپر فائر کریں گے کل کو پورے آپ کے خاندان پہ کریں گے۔ بالکل، ایسی ایک شخص نے مجھ سے کویشچن کیا کہ کوئی ایسا معاملہ خاندانی ہو گیا تھا صحیح، جس پہ خاندان والے ان کو تھوڑا سا لعنت ملامت کر رہے تھے، غیرت کے معاملے پر تھا، تو اس نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو جس نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا سب کے سامنے بلاؤں اور گولی مار دوں، تو آپ مجھے بتائیں کیا حکم ہوگا؟ اچھا، پوچھتے بھی پھر ہم جیسے لوگوں سے کہ ذرا دائیں بائیں اگر ہم نکال دیں تو وبال پہ سارا ہمارے اوپر صحیح بات، اسکینڈل بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر وہ پیار محبت سے ان کو سمجھایا کافی لمبا، تو پھر وہ آخری اس پہ راضی ہو گئے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انتقام لینے سے کبھی بھی انسان صحیح منزل پر نہیں پہنچ پاتا، ٹھیک ہے، عفو درگزر سے ہوگا۔ کیا بات، چاہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ آپ کو بے حیا، کچھ بے غیرت، کوئی بزدل، بالکل، کوئی اور کاف کیا وغیرہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ،
اور وہ چاہتے ہیں ابھارتے ہیں کہ اس کی غیرت جوش میں آئے اور یہ کچھ کر کے دکھائے. کچھ کر کے دکھائے. لیکن ہمیشہ ہمیں اپنی غیرت کو دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے جوش میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جب دائرہ شریعت میں رہ کر انسان جوش کی طرف آتا ہے تو اس کا انجام اکثر ہوش پر ہوتا ہے, بے ہوشی پر نہیں ہوتا, زیادتی پر نہیں ہوتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال انتقام لے سکتے ہیں, لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ خود نہ لیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کو آپ درمیان میں لے آئیں, کورٹ میں آپ کیس کریں, اس کے اعتبار سے کریں, پولیس میں آپ رپورٹ کروا سکتے ہیں, وہ کروا لیں. لیکن از خود جب آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر ایک ریئیکشن کے لیے تیار رہیں, رد عمل کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف. اچھا سر, ٹو دا پوائنٹ ایک بات اور, آپ نے فرمایا سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں عفو درگزر کا درس ملتا ہے, حضور نے عملی طور پہ مظاہر. قصاص تک کے معاملات میں رسالت مآب نے جو ہے معافی سے کام لیا. قانون قصاص بھی رسول اللہ نے متعارف فرمایا. اب ایک طرف حضور کی سیرت ہے اور ایک طرف انسان کا یہ رد عمل ہے, تو قصاص تک کے معاملات میں عفو درگزر والے کی اکثر فتح ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیں, تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ قصاص میں حیات ہے, یہ اللہ نے خود بیان فرمایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم فرمائی کہ اگر مقتول کے ورثاء قصاص کے بدلے مال پر راضی ہو جائیں یا ویسے معاف کرنے پر راضی ہو جائیں تو یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب قصاص کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے قصاص کو معاف فرمائیں, کیونکہ یہ تو مظلوم کا حق ہے نا. ہاں سرکار نے ترغیب ضرور دی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات میں نے ایک ابھی مجھے پوسٹ بھیجی کہ کسی نے کسی کے بیٹے کو مارا اور اس شخص نے مقتول کو, قاتل کو اپنے گلے سے لگایا, معاف کر دیا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ بہت بڑی مطلب آپ کا میرا کہنا بہت آسان ہے, لیکن جب کوئی ہمارا قریبی عزیز خون میں لت پت پڑا ہو, اور ایسے ایسے ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں کہ چند دن شادی کو ہیں اور گولی مار دی. اللہ اکبر. بچی بیچاری بیوہ ہے یا پیگننٹ ہے اور گھر میں خوشی کا سما تھا اور گولی مار دی, لیکن پھر بھی گھر والوں نے معاف کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قصاص لینا شرعی حق ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنے سے ہدایت کی طرف آئے گا اور یہ سلسلہ رک جائے گا, تو نور علی نور ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اگر وہ شریر ہے, ہاں بعض اوقات جو ہوتے ہیں کسی کو معاف کر دینا ایک حوصلہ افزائی کا سبب بن جاتا ہے کہ اب وہ دوسرا وار کرے گا, کسی اور کو قتل کرے گا. بڑے شیطان ہوتے ہیں, ایک کو مارا, دو کو مارا, تیسرے کو مارا, اور آپ اگر اس کو معاف کریں گے تو وہ ہنسے گا, دوستوں پہ عجیب پاگل تھے, مجھے تو چھوڑ دیا. ہاں صحیح بات ہے بھائی, پھر لے کے نکل گئے پستول باہر, اتنا بحث ہو گیا. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر وہاں معاف کر دینا یہ تو دین کو منہدم کرنے کے مترادف ہے اور دوسروں کو خطرے میں ڈالنا, اس کو تو پھر کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک مفتی صاحب, جزاک اللہ.